عارف کا تبادلہ چند دن پہلے ایک چھوٹے قصبے سے لاہور کی ایک برانچ میں ہوا تھا۔ عارف درمیانے قد کا دبلا پتلا اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ وہ بینک میں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ نئے دفتر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک بہت بڑی پریشانی منڈلا رہی تھی: رہنے کے لیے جگہ۔ عارف کئی دنوں سے کمرہ ڈھونڈ رہا تھا، کبھی کسی ایجنٹ سے بات کرتا، کبھی کسی مکان مالک سے، مگر یا تو کرایہ بہت زیادہ ہوتا یا کمرہ کسی بسیدہ جگہ سے کم نہ لگتا۔ عارف دل ہی دل میں سوچتا، یہ شہر تو بہت بڑا ہے، مگر مناسب کرائے پر ڈھنگ کا کمرہ ملنا تو جیسے ناممکن سا لگتا ہے۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد ایک دن وہ ایک پرانی مگر صاف ستھری گلی میں پہنچا۔ سامنے ایک درمیانے سائز کا مکان نظر آیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک عورت باہر آئی۔ وہ عورت بہت سادہ لباس میں تھی، آنکھوں کے گرد تھکن کے ہلکے ہلکے آثار تھے، مگر چہرے پر دیانتداری صاف جھلک رہی تھی۔ عورت نے نرمی سے کہا، جی فرمائیے۔ عارف نے ادب سے پوچھا، کیا آپ کے یہاں کرائے کا کوئی کمرہ خالی ہے؟ عورت بولی، جی ایک کمرہ ہے، آئیے دکھاتی ہوں۔ وہ عورت اسے ایک کمرے تک لے گئی۔ کمرہ بالکل عام سا تھا، ایک کھڑکی، ایک پرانا پنکھا اور ایک کونے میں رکھی ایک چھوٹی سی الماری۔ عورت نے کہا، کرایہ 10,000 روپے ہوگا۔ عارف نے حیرت سے کمرے کو دیکھا اور بولا، 10,000؟ یہ کمرہ تو کچھ خاص نہیں لگتا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کرایہ کچھ زیادہ ہے؟ عورت کے ہونٹ ہلکے سے کانپے، مگر اس نے اپنی حالت چھپانے کی کوشش کی۔ صاحب، کرایہ اس سے کم نہیں ہوگا، پچھلا کرایہ دار بھی اتنا ہی دیتا تھا، اگر آپ کو مناسب نہ لگے تو اور جگہ دیکھ لیجئے۔ عارف نے شکریہ ادا کیا اور باہر نکل آیا۔ دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ اتنے عام سے کمرے کا 10,000 کرایہ، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ وہ گلی سے نکل کر اگلی سڑک کی طرف بڑھا۔ کونے پر ایک جنرل سٹور تھا۔ عارف دکان کے پاس گیا اور پوچھا، بھائی صاحب، آس پاس کوئی کرائے پر کمرہ معلوم ہے؟ دکاندار نے اسی عورت کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، صاحب اس گھر میں ایک کمرہ خالی ہے۔ عارف نے کہا، میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، کمرہ تو ٹھیک ہے، مگر کرایہ بہت زیادہ مانگتی ہے۔ دکاندار نے آہ بھرتے ہوئے کہا، صاحب وہ گھر ایک بیوہ عورت کا ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ 2 سال پہلے اس کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، تب سے وہ عورت کمرہ کرائے پر دے کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ پچھلا کرایہ دار اچانک چلا گیا، اب وہ عورت سخت پریشانی میں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں کئی لوگ کمرہ دیکھنے آئے، مگر سب یہ کہہ کر چلے گئے کہ کرایہ زیادہ ہے۔ یہ سن کر عارف کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اس کے دل میں اس عورت کے لیے ہمدردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا، بیچاری عورت، شاید حالات نے ہی اسے مجبور کر رکھا ہے۔ 10,000 روپے اس بیوہ کے لیے سب کچھ تھے۔ اس کے بچوں کے کھانے، کتابیں، میڈیسن، سب کچھ اسی رقم پر ٹکا تھا۔ عارف پلٹ کر دوبارہ اس مکان کی طرف گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو عارف نے مسکرا کر کہا، میں نے کئی جگہ کمرے دیکھے، مگر سچ کہوں تو آپ کا کمرہ ان سب سے بہتر تھا اور کرایہ بھی بالکل مناسب ہے، میں یہی رہوں گا۔ عورت کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جی بالکل، عارف بولا، مجھے یہ کمرہ پسند آیا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ شکریہ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ لبوں تک نہ پہنچ سکے، بس اتنا ہی بولی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ اگلے دن اس عورت نے کہا، صاحب کمرے کی صفائی اور کپڑے دھونے کا کام بھی میں کر دوں گی، آپ کو کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لوں گی۔ عارف نے نرمی سے کہا، ایک شرط پر، کہ میں آپ کو اس کا الگ سے معاوضہ دوں گا، آپ پہلے ہی میری مدد کر رہی ہیں، میں آپ کا کام مفت میں کیسے لے سکتا ہوں؟ وہ عورت چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیاب کرے۔ وقت گزرتا گیا۔ عارف روز دفتر جاتا اور ایمانداری سے کام کرتا۔ اس کی نرمی اور محنت کی وجہ سے بینک کا مینیجر اور باقی سٹاف اس کی عزت کرنے لگے۔ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ عارف کو ایک بڑی خوشخبری ملی۔ اس کی ترقی ہو کر وہ اسسٹنٹ مینیجر بن گیا۔ اس دن اس نے اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے کپڑے اور مٹھائی لے کر گیا۔ ایک دن دفتر میں مینیجر نے پوچھا، عارف تم اب اچھی پوسٹ پر آ گیا ہو، تنخواہ بھی اچھی ہے، پھر بھی وہی پرانا کمرہ اور اتنی دوری کیوں؟ یہاں قریب میں فلیٹ لے لو، وقت بھی بچے گا۔ عارف نے مسکرا کر کہا، سر مجھے وہاں کی عادت ہو گئی ہے، وہاں کا ماحول مجھے سکون دیتا ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی، وہ عورت، اس کے بچے اب اس کے لیے خاندان جیسے بن گئے تھے۔ عارف کے دل میں ایک احساس جاگ اٹھا تھا کہ اگر وہ وہاں سے چلا گیا تو شاید وہ عورت دوبارہ مشکل میں پڑ جائے، اور شاید اس کی کامیابی بھی اسی عورت کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ رات کو جب وہ گھر لوٹتا تو دیکھتا کہ وہ عورت کے بچے اس کے آس پاس بیٹھ کر کتابیں کھول لیتے، کبھی ہنسی مذاق کرتے، کبھی سوال پوچھتے۔ وہ لمحے عارف کے دل کے سب سے قریب تھے۔
وقت کے ساتھ عارف نے اس عورت کی سچائی، محنت اور شرافت کو قریب سے دیکھا۔ وہ عورت اپنے دکھ چھپا کر صرف بچوں کے لیے جی رہی تھی، نہ کسی کا حق مارتی نہ جھوٹ بولتی۔ اس کے اندر ایک عظیم ماں اور مضبوط عورت چھپی ہوئی تھی۔ عارف کا دل بدلنے لگا۔ اس نے سوچا، یہ عورت اگرچہ بیوہ ہے مگر اس کا کردار، اس کی امانت داری اور اس کی قربانیاں اسے باقی سب عورتوں سے منفرد بناتی ہیں۔ ایک رات وہ کافی دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ خوبصورت اور جوان لڑکی سے شادی کرنا آسان ہے مگر ایسی کردار والی عورت ملنا بہت مشکل۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، میں اسی عورت سے شادی کروں گا۔ مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک طرف دل کہتا، یہ عورت تمہاری زندگی کی بہترین ساتھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف دماغ ڈراتا، ماں باپ کیا کہیں گے، دنیا کیا سوچے گی۔ صبح دفتر گیا تو دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس نے طے کیا کہ سب سے پہلے والدین سے بات کرے گا۔ شام کو فون ملایا۔ والد کی آواز آئی، ہاں بیٹا عارف، کیسے ہو؟ تمہاری ترقی کی خبر سن کر سب بہت خوش ہیں، ہمیں تم پر فخر ہے۔ عارف نے جھجکتے ہوئے کہا، ابا جی ایک بات کرنی ہے، مگر ڈر رہا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ والد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے، صاف صاف کہو کیا بات ہے۔ عارف نے گہری سانس لی اور بولا، ابا جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے فوراً والد کی خوشی بھری آواز آئی، ماشاءاللہ، یہی تو ہم چاہتے ہیں بیٹا، بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ عارف چند لمحے خاموش رہا، پھر ہمت جمع کر کے بولا، وہ ایک بیوہ خاتون ہے، 2 بچے ہیں اس کے۔ کچھ لمحوں کے لیے فون پر خاموشی چھا گئی، پھر والد کی سنجیدہ آواز آئی، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جوان ہو، ابھی زندگی شروع ہوئی ہے۔ وہ عورت بیوہ ہے، 2 بچے ہیں اس کے، لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں اپنے مستقبل کا بھی تو سوچنا چاہیے۔ ماں کی آواز بھی آہستہ سے آئی، بیٹا ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھ رکھی ہے، تمہارے ساتھ بہت جچتی بھی ہے، یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گا۔ عارف نے دل ہی دل میں ہمت جمع کی اور بولا، ابا جی اماں، اگر آپ اس عورت کو قریب سے دیکھیں تو سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنی باعزت اور کردار والی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، اپنے غم چھپائے مگر کبھی غلط راستہ نہیں اپنایا، اور جو کامیابیاں میں آج حاصل کر رہا ہوں وہ سب اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بیٹا مگر معاشرہ، والد نے کہنا چاہا تو عارف نے نرمی سے کہا، ابا جی معاشرہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ کہتا ہے، مگر آپ یقین رکھیں کہ آپ کا بیٹا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ جو عورت اپنے بچوں کے لیے ایمانداری سے لڑ سکتی ہے وہ ایک بہترین شریک حیات بھی بن سکتی ہے۔ ماں اور باپ خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد والد کی آواز آئی، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہی تمہاری سکون کی وجہ ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ عارف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابا جی آپ نے دل جیت لیا۔ چند دن بعد عارف اپنے والدین کو اس عورت کے گھر لے آیا۔ وہ بیوہ عورت جس کا نام سائمہ تھا اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک عارف کے والدین کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ عارف نے احترام سے کہا، سائمہ یہ میرے والدین ہیں، آج میں انہیں خاص مقصد کے لیے لایا ہوں۔ سائمہ نے حیرت سے عارف کی طرف دیکھا۔ عارف نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، سائمہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، آپ کی کردار اور ایمانداری کو دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، بغیر آپ سے پوچھے، لیکن امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنیں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سائمہ چونک گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عارف؟ تم ابھی کنوارے ہو، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 2 بچے ہیں، لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ عارف نے مسکرا کر کہا، سائمہ لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، مگر مجھے اپنی زندگی میں ایمانداری، نرمی اور دعائیں چاہیے، اور یہ سب مجھے آپ کے سوا کہیں نہیں مل سکتی۔ سائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، نہیں نہیں عارف یہ ٹھیک نہیں۔ پھر وہ عارف کے والدین کی طرف مڑی اور بولی، آپ لوگ اسے سمجھائیں، اس کا پورا مستقبل آگے پڑا ہے۔ عارف کے والد نے نرمی سے کہا، بیٹی ہم بھی پہلے یہی سوچتے تھے، مگر جب ہمارے بیٹے نے تمہارے بارے میں بتایا تو ہم سمجھ گئے کہ تم واقعی ایک عظیم عورت ہو۔ تمہارا بے داغ کردار اور تمہاری دعائیں ہی میرے بیٹے کی اصل طاقت ہے۔ اگر وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس پر فخر ہے۔ یہ سن کر سائمہ مزید رو پڑی۔ اس نے سر جھکا لیا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا دن آئے گا۔ چند ہفتے بعد نکاح نہایت سادگی سے ہوا، نہ کوئی شور شرابہ، نہ بڑی رسمیں، صرف چند قریبی رشتہ دار اور نیک تمنائیں۔ 2 دل، 2 زندگیوں کا خوبصورت ملاپ۔ اس دن عارف نے دل ہی دل میں کہا، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ شادی کے بعد سائمہ اور اس کے بچے عارف کے ساتھ ایک اچھے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔
بچے عارف سے ایسے مانوس ہو گئے جیسے وہ ان کے سگے باپ ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلتا، پڑھائی میں مدد کرتا، کبھی باہر گھمانے کے لیے لے جاتا۔ سائمہ اکثر چپ چاپ بیٹھ کر عارف کو دیکھتی اور سوچتی، اللہ تعالیٰ نے میرے تنہائی بھرے دنوں کو خوشیوں سے سجا دیا ہے۔ عارف کے لیے بھی یہ رشتہ سکون کا سبب بن گیا۔ اس کے گھر میں اب ہنسی تھی، بچوں کی شرارتیں تھیں، سائمہ کی محبت تھی۔ وہ اکثر سوچتا، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر غلط لگتے ہیں، مگر وہی انسان کو اصل خوشی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔